السلام علیکم ناظرین، پروگرام فیکٹ میٹرز کے ساتھ میں ہوں سزین جہان خان۔ 27ویں آئینی ترمیم کو آج وفاقی کابینہ سے منظوری کے بعد سینٹ میں پیش کر دیا گیا ہے اور یوں 27ویں آئینی ترمیم کا حتمی مسودہ سامنے آ گیا ہے۔ مجوزہ آئینی ترمیم میں آئینی عدالت کا قیام، آرٹیکل 243 میں تبدیلی، ججوں کے تبادلوں سمیت 48 شقیں شامل ہیں۔ 27ویں آئینی ترمیم کے مسودے میں فوجی ڈھانچے میں بڑی تبدیلی تجویز کی گئی۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا عہدہ ختم کر کے آرمی چیف کو چیف آف ڈیفنس فورسز کا عہدہ دینے کی تجویز ہے۔ مجوزہ ترمیم کے مطابق سپریم کورٹ سے آئینی اختیارات واپس لے کر وفاقی آئینی عدالت کو دیے جائیں گے۔ آئین کا آرٹیکل 184 ختم کر کے از خود نوٹس کا اختیار بھی ختم کر دیا جائے گا۔ آئینی مقدمات اب سپریم کورٹ کے بجائے وفاقی آئینی عدالت سنے گی۔ سپریم کورٹ صرف اپیلوں اور عمومی مقدمات کی عدالت رہے گی۔ ناظرین، اپوزیشن کے شور شرابے میں 27ویں آئینی ترمیم کا بل وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے پیش کیا۔ بل پیش کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ بل پارلیمنٹ کی مشترکہ کمیٹی کو پیش کر دیتے ہیں، کمیٹی اپنا کام کرے، ہمیں کوئی جلدی نہیں۔ May I beg to move, sir? I, Minister for Law and Justice, wish to introduce a bill further to amend the Constitution of Islamic Republic of Pakistan. تقریباً 40 ایسی clauses ہیں آئین کی جن میں تبدیلی کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ وہاں پہ لفظ آئینی عدالت یعنی فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا ذکر ہوگا۔ دوسرا ایک ایشو آیا ٹرانسفر آف ججز آف دی ہائی کورٹس، کہ کسی بھی جج کو ایک ہائی کورٹ سے دوسرے ہائی کورٹ میں صدر مملکت ٹرانسفر کر سکتے ہیں، اور وہ اختیار ظاہر ہے وزیر اعظم کی ایڈوائس پہ استعمال ہوتا تھا، لیکن تجویز یہ دی جا رہی ہے کہ اگر ایک ہائی کورٹ سے دوسرے ہائی کورٹ میں کسی جج کو بھیجنا ہے، ہم نے کہا اس سے آپ یہ جو رول ہے وزیر اعظم کا ایگزیکٹو کا ایڈوائس پہ وہ نکال دیں۔ یہ معاملہ بھی جو کمیشن ہے ججز اپوائنٹمنٹ کا، JCP جوڈیشل کمیشن آف پاکستان انڈر آرٹیکل 175، اس کے سپرد کر دیا جائے۔ ہم نے کہا کہ وہ جو ایک درینہ خواہش اور مطالبہ ہے کہ ایک وفاقی آئینی عدالت قائم کی جائے، اس کی تجویز پارلیمان میں لے کے آئی جائے، جو کہ اس بل کے ذریعے آج ہم لے آئے ہیں۔ 243 میں کچھ چیزیں جو ہیں ان کو انٹروڈیوس کرایا جا رہا ہے۔ تجویز یہ ہے کہ جو چیف آف آرمی سٹاف ہیں، انہوں نے کیونکہ ان کی خدمات اور حالیہ جنگ میں ان کی جو کامیابی ہے، اس قوم نے اس کو ریکگنائز کرتے ہوئے انہیں فیلڈ مارشل کے ٹائٹل سے نوازا۔ فیلڈ مارشل ہیں یا مارشل آف دی ایئر فورس ہیں یا ایڈمرل آف دا فلیٹ ہیں، یہ دنیا کے مختلف ممالک میں ہیں، یہ ٹائٹل ساری دنیا میں تاحیات ہے۔ دوسری جانب اپوزیشن کی جانب سے سینٹ میں اس بل پر شدید الفاظ میں تنقید کی گئی اور کہا گیا کہ یہ ترمیم اتفاق رائے کے بغیر پیش کی گئی ہے۔ خدا دیکھ رہا ہے، اس کے ملائکہ دیکھ رہے ہیں، عوام دیکھ رہے ہیں، ہم جو کر رہے ہیں، یہ جو رقص ہو رہا ہے طاقتور کے سامنے ان آئینی ترامیم کی شکل میں، ہم اس کو مسترد کرتے ہیں۔ فرسٹ پروٹیسٹ جو میرا آن دا ریکارڈ ہے کہ میرے ساتھ والی سیٹ لیڈر آف دا اپوزیشن کی نہیں ہے۔ یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے اور لگتا یہ ہے کہ گورنمنٹ کو بھی اور دوسری ان کی اتحادی جماعتوں کو بھی جلدی ہے بہت کہ یہ جلدی سے پاس ہو جائے۔ میں سجیسٹ کروں گا کہ بجائے اس کو بھیجنے کے نیشنل اسمبلی سینٹ کی جوائنٹ کمیٹی کو، لیٹ دس سینٹ بی ٹریٹڈ ایز دا کمیٹی ایز اے ہول۔ 27ویں آئینی ترمیم سینٹ میں پیش ہو چکی ہے۔ اپوزیشن کی جانب سے اس پر شدید تنقید کی جا رہی ہے۔ بل تو پیش ہو گیا ہے، لیکن کیا حکومت اس ترمیم کو تمام شقوں سمیت منظور کروا پائے گی یا نہیں، اس سب پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر برائے پارلیمانی امور طارق فضل چودھری۔ بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ سر 27th امینڈمنٹ پہ ہم ہمیشہ سوال کرتے تھے، یہی ہوتا تھا کہ جی کوئی 27th امینڈمنٹ نہیں آ رہی، ابھی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 28 بھی آ رہی ہے۔ بہرحال آج جو ڈرافٹ تھا وہ سینٹ میں پیش کر دیا گیا، ہمارے پاس بھی ایک ڈرافٹ موجود ہے۔ پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ یہ فائنل ڈرافٹ ہے یا اس میں کچھ چینجز ہوں گے؟ دیکھیے، یہ فائنل ڈرافٹ ہے اور اس میں اب چینجز جو ہیں وہ پریکٹیکلی نہیں ہو سکتی۔ صحیح۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ جو ڈرافٹ ہے یہ اپنی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی سے اپروو کروایا ہے۔ ٹھیک۔ اور اب اگر اس میں کوئی امینڈمنٹ ٹیکنیکلی پاسبل ہے، آپ کے سوال کا پورا جواب یہ ہے کہ ٹیکنیکلی اٹ از پاسبل دیٹ سم چینجز کین بی میڈ، اسی لیے وہ دیا گیا ہے جو اسپیشل کمیٹی آج چیئرمین سینٹ نے بنائی ہے، جس میں جو ہمارے اسٹینڈنگ کمیٹی لا سینٹ کے اور اسٹینڈنگ کمیٹی لا نیشنل اسمبلی کے تمام ممبران ہیں، وہ جوائنٹلی اس کو دیکھ رہے ہیں، اور باقی پارٹیوں کی بھی نمائندگی اس میں ہے۔ جو چیئرمین ہے وہ کسی ممبر کو بھی آپٹ کر سکتے ہیں، تو دیکھ اسی لیے رہے ہیں کہ اس میں کوئی ٹیکنیکلی امینڈمنٹ ہو سکتی ہے، لیکن اگر ہم نے اس میں امینڈمنٹ کی تو پھر پاکستان پیپلز پارٹی دوبارہ اپنی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے پاس جائے گی اور ان سے اپروول لے گی۔ تو میرا خیال ہے جو چیزیں ایگریڈ ہیں اس میں کوئی ایسی بات ہے نہیں کہ جو ابھی دوبارہ پاکستان پیپلز پارٹی کو جانا پڑے اپنی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے پاس، چونکہ مین جو 6 نکات تھے
جس میں NFC ہے، جس میں کریکلم تھا، جس میں پاپولیشن تھی، جس میں چیف الیکشن کمیشنر کی تقرری تھی، جس میں اوورسیز کو الیکشن لڑنے کا اختیار دینا تھا، اور اس کے ساتھ لوکل باڈیز جو ہیں انہیں فائنینشیل اٹانومی دینے. ان 6 نکات پہ کنسنسس نہیں ہو سکا تو انہیں اگلی ترمیم کے لیے پینڈ کر دیا گیا ہے. اس لیے میں آپ کو یہ کہوں گا، جو آپ اپنے پروگرام کے شروع میں بات کی ہے، کہ اٹ از ویری مچ پاسبل کہ جب ان چیزوں کے اوپر کنسنسس ہو جائے تو 28ویں ترمیم جو ہے وہ بھی آ جائے. صحیح، یعنی کہ یہ ہمارے لیے ایک، ویسے فیصل واوڈا صاحب نے تو کہا تھا لیکن آج آپ نے بھی کہہ دیا کہ 28ویں ترمیم جو ہے اب تو وہ کنفرم ہے، آپ یہی خبر دے رہے ہیں. جی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کے ہونے کے، دیکھیں کنفرم تو ظاہر ہے جب آئے گی تو اس وقت پتہ چلے گا کہ کب آئے گی، لیکن اس کے آنے کے امکانات اس لیے ہیں کہ یہ 6 نکات جو ہیں یہ ہمارے کارڈز پہ تھے، لیکن پیپلز پارٹی نے چونکہ فی الوقت معذرت کی ہے اور انہوں نے مزید وقت مانگا ہے. وہ وقت مہینہ، 2 مہینے، 6 مہینے بھی ہو سکتے ہیں، یعنی جس NFC پہ اس پھر پہ ڈسکس کنسنسس ہوگا. ہو سکتا ہے. جی NFC ڈسکس ہوگا اس کے بعد، اس میں نہیں ہے لیکن آگے 28ویں بالکل ہوگا. ترمیم میں. دیکھیں NFC نا، یہ جب کوئی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ آنی ہوتی ہے تو اس سے پہلے ایسی فضا پاکستان میں بنا دی جاتی ہے کہ پتہ نہیں جناب بلی میں سے، وہ تھیلے میں سے کیڑی بلی نکل رہی ہے. اور پچھلی دفعہ جیسے JUI کے کامران مرتضیٰ صاحب ہمارے بھائی کہہ رہے تھے جناب کہ تھیلے میں تو بڑے کالے ناگ تھے اور میں نے وہ الگ کر دیے اور موتی چون لیے اور پتہ نہیں کیا کر دیا. صحیح. وہ بھائی ایک لیونگ ڈاکومنٹ ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. سر اس میں وہ ابھی بھی امینڈمنٹس کہتے ہیں کہ پہلے جی جو 26 پہلے ہوئی ہیں جی تو جو 27ویں ہوئی ہے، مزید بھی ہو سکتی ہیں. صحیح. اب دیکھیں نا، یہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ ٹوٹل یہ 10 نکات تھے. 10 نکات میں سے 7 پہ جو ہے ابھی تھوڑی تاخیر ہے، انہیں مزید اس پہ ٹائم چاہیے. ہم نے کہا ٹھیک ہے، صحیح. 3 کر لیتے ہیں، باقی بعد میں کر لیں یعنی گے. فی الحال کے لیے 27ویں کر لیتے ہیں اور پھر 28ویں کے لیے بعد میں ہم ڈسکشن کرتے رہیں گے. کر لیں گے. NFC کو بھی جو میں نے کہا نا، یہ بات تاثر دینا کہ ہم اس کو رول بیک کر رہے ہیں. اچھا پھر جناب 28ویں ترمیم کے پیچھے پڑ گئے ہمارے کچھ میڈیا کے جو ہیں وہ بھائی کہ جی 18ویں ترمیم کو رول بیک کر رہے ہیں. جی پہلے دن میں نے یہ فلور آف دا ہاؤس پہ یہ سٹیٹمنٹ دی تھی کہ 18ویں ترمیم کو رول بیک نہیں کیا جا رہا. مجھے بتائیں کون سی شک اس کی رول بیک ہو رہی ہے؟ NFC میں صرف ہم صوبوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو قرضوں کی ادائیگی ہے، بین الاقوامی قرضے جس سے پاکستان جو ہے وہ اس میں مشکلات کا شکار ہے، ڈیٹ سروسنگ، قرضوں کی ادائیگی میں صوبے کچھ تھوڑا مرکز کی مدد کریں. صوبے اگر مان جائیں گے تو کریں گے، نہیں کریں گے تو ہم اوکھے سوکھے ہو گئے، ہم نے قرضے تو واپس کرنے ہی ہیں. درست. سر اپوزیشن بڑی یہ ناراض ہے. بات ہے. اپوزیشن ناراض ہے کہ جی ہمیں آن بورڈ نہیں لیا گیا، بڑا سیکرٹ رکھا گیا اس کو. اپوزیشن کے سامنے آج رکھا ہے، ان کے ٹیبل پہ رکھا ہے جا کے. جب یہ چیزیں فائنل ہوئی ہیں تو تبھی اس کو بتانا تھا نا اپوزیشن کو. اور ہم نے یہ تو نہیں کہ اس کو مخفی رکھا ہے. اب اگر اپوزیشن کو آج چیئرمین سینٹ نے دعوت دی ہے کہ جو اسپیشل کمیٹی میں نے بنائی ہے اس میں آپ بیٹھیں، اپنی رائے دیں، لیکن اپوزیشن جو ہے نا یہ بڑا ہی اس وقت ایک مکارانہ کھیل کھیل رہی ہے. وہ کیا ہے؟ یعنی سینٹ میں بھی بیٹھے ہیں، نیشنل اسمبلی میں بھی بیٹھے ہیں، تنخواہیں پوری لے رہے ہیں، مراد پوری لے رہے ہیں، لاجز، سرکاری مراد، گھر، گاڑیاں جو ان کے پاس ہیں ساری استعمال کر رہے ہیں. لیکن سٹینڈنگ کمیٹیوں کا بائیکاٹ ہے، اس میں استعفے دیے ہوئے ہیں، اس میں نہیں جانا، اور اسمبلی کی جو کارروائی ہے اس میں حصہ نہیں لینا. کوئی اس وقت جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے بھائی سامنے آپ کے نکات میں نے آپ کے سامنے ایسے زبانی پڑھ دی ہیں، کوئی لمبی بات ہے اس میں، میں کوئی وکیل بھی نہیں ہوں. تو آپ بیٹھ کے اس میں بھائی اپنا حصہ ڈالیں، بتائیں کہ جی اس میں کوئی بہتری آ سکتی ہے. صحیح سر، وہ بہتری یہ چاہ رہے ہیں جو ان کے کچھ ریزرویشنز ہیں. کسی بھی پارلیمانی بزنس میں حصہ ڈالنے کے لیے اپوزیشن تیار نہیں ہے، لیکن تنخواہیں پوری لینی ہے، مراد پوری لے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے. صحیح سر. اب ان کی ریزرویشن یہ ہے کہ سپریم کورٹ اس وقت موجود ہے، سپریم کورٹ فیصلے دے رہی ہے. اب آپ کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنانے جا رہے ہیں تو اس سے ان کو لگ رہا ہے کہ شاید کانسٹیٹیوشنل کورٹ بن جائے گا تو پھر سپریم کورٹ کا کیا ہوگا؟ سپریم کورٹ کے پھر فیصلے کہاں جائیں گے؟ کیونکہ اب تو ایک طرح سے ڈویژن آ گئی نا کہ ایک سپریم کورٹ ہے، ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے. تو یہ اگر ان کو سمجھ نہیں آ رہا تو ان کو آپ کیسے سمجھائیں گے؟ کوئی ڈویژن نہیں ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ ماڈل دنیا کے کئی ممالک میں موجود ہے. جو مقدمات عوام کے ہیں، پبلک ایشوز ہیں، جو 18-20 سال سے پڑے ہوئے ہیں، دبے ہوئے ہیں، لوگ جیلوں میں مر گئے ہیں قتل کے ملزم، بعد میں پتہ لگتا ہے جناب کہ سپریم کورٹ سے رہا ہوا ہے، جب رہائی کا پروانہ عدالت جاری کرتی ہے تو پتہ لگتا ہے کہ جیل میں اسے مرے ہوئے 5 سال ہو گئے ہیں. وہ خوف خدا کریں، جو پبلک ایشوز ہیں وہ سپریم کورٹ
بہتر طریقے سے پرفارم کرے گی. جو ابھی کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے وہ کانسٹیٹیوشنل نوعیت کے مقدمات دیکھے گی. اس کے چیف جسٹس الگ ہوں گے, اس کے ججز الگ ہوں گے, اور اس وقت 5 سے 10% آئینی مقدمات ہیں کانسٹیٹیوشنل, اور سپریم کورٹ کا 50% ٹائم یہ مقدمات لیتے ہیں. صحیح سر. جن کی تعداد 5 سے 10% ہے وہ الگ ہوں گے, ان کی عمارت الگ ہوگی, ان کا پورا جو ہے وہ پیرافینیلیا الگ ہوگا. سپریم کورٹ صرف پبلک کے کام دیکھے گی, پبلک کیسز سنے گی, لوگوں کو ریلیف دے گی, لاکھوں کے حساب سے کیس پینڈنگ ہیں انہیں نکالے گی. تو یہ کوئی بہتری کی بات ہے یا اس میں کوئی کسی کی آپ کو دیکھیں نا, اپوزیشن میں نے آپ کو بتایا ہے نا کہ وہ انہوں نے طنز, تضییق, شک, اس کے علاوہ ان کو کوئی کام نہیں ہے. یہ جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ والا معاملہ ہے یہ 2006 میں جب چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا لنڈن میں, پاکستان پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کے درمیان محترمہ بے نظیر بھٹو شہید, میاں نواز شریف لیڈ کر رہے تھے, اس میں چارٹر آف ڈیموکریسی میں لکھا گیا تھا کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنے گی. صحیح. اس وقت کیا تھا, اس وقت کون سے ایسے حالات تھے کہ جس میں کوئی کانسٹیٹیوشنل کورٹ بقول ان کے کہ اگر اس کے بنانے کے پیچھے کوئی میل آف آئی ڈی ہے, اس وقت کیا میل آف آئی ڈی تھی, دونوں اپوزیشن میں تھے. تو یہ سارا ان کی الزام تراشیاں ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے, چونکہ ان کی سیاست ہی اس وقت الزام تراشیوں کی وجہ سے زندہ ہے. صحیح سر. پازیٹیو کام تو انہوں نے کرنا کوئی نہیں ہے, انتشار کے ذریعے اپنے آپ کو سیاسی میدان میں زندہ رکھے ہوئے ہیں. سر ایک کوشچن ہے بطور پاکستانی, میں اپنی انڈرسٹینڈنگ کے لیے جاننا چاہ رہی ہوں کہ ایک طرف تو سپریم کورٹ ہوگا, پھر کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہوگا. سر جب کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنے گا تو اس کے بھی خرچے ہوں گے, ججز کی سیلریز ہوں گی, اس کے علاوہ بھی اور پروٹوکولز ہوتے ہیں. یہ حکومت پہ بھی بوجھ پڑے گا, یہ نیشنل ایکسچیکر کی پاکٹ پہ بھی بوجھ پڑے گا. تو ڈونٹ یو تھنک کہ کچھ زیادہ ہی بوجھ پڑ جانا ہے عوام کے اوپر بھی اور حکومت کے اوپر بھی؟ نو ڈاؤٹ کے فیصلے ہوں گے اور جلدی انصاف دیکھیے مجھے آپ یہ بتائیں کہ چیف جسٹس سے سمیت 5 سے 6 جو جج ہوں گے وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو لے کے چلیں گے اور کتنا بوجھ پڑے گا. لیکن اسے آپ کمپیئر کریں کہ آپ جو مین سپریم کورٹ ہے اس کو مکمل آپ آزاد کر لیں گے کہ صرف لوگوں کے مقدمات سنیں. صحیح. کتنے اس میں گھر ہیں جنہیں انصاف ملے گا. صحیح. غارت گری کے مقدمات ہیں, ملزموں کو سزائیں ہوں گی, لوگوں کو ریلیف ملے گا, اور اسے قتل و غارت گری میں سمجھتا ہوں کم ہوگی. اسے لوگوں کے جو سال سے پینڈنگ کیسز ہیں وہ اپنے منطقی انجام کو پہنچیں گے. تو اس میں خرچہ اتنا نہیں ہے جتنا اس کا فائدہ ہے. دونوں کو کمپیئر کریں گے تو آپ کو بڑا کلیئرلی یہ بات پتہ چل جائے گی. بالکل ٹھیک. سر ایک پبلک انڈرسٹینڈنگ کے لیے بتائیے گا کہ یہ جو ججز ٹرانسفر کی بات کی جا رہی ہے کہ اگر ججز ٹرانسفر نہیں ہوں گے تو ان کو ریٹائر تصور کیا جائے گا, اس پہ کچھ روشنی ڈال دیں کہ اگر کوئی مطلب کسی کو ٹرانسفر کیوں کرنا ہے, کیا ریزن ہے؟ نو ڈاؤٹ کہ عدلیہ کی بہتری کے لیے ہے, لیکن یہ صرف میں اپنے جو ہمارے ناظرین ہیں ان کے لیے میں جاننا چاہتی ہوں کہ اگر آپ کے ذریعے ان کو پتہ لگ جائے, کیونکہ بہت زیادہ اس کے اوپر بھی اس وقت پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ اس سے پہلے چیف جسٹس صاحب کی, دونوں چیف جسٹس صاحبان کی مشاورت سے پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ جو ہے وہ ججز کی ٹرانسفر کیا کرتے تھے. آپشن تو موجود تھی, اس سے پہلے ٹرانسفرز ہوئی ہیں, لیکن اب ہم نے یہ کام جوڈیشری کو دے دی ہے. اس وقت جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ ججز کی ٹرانسفر کریں گے. پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک اس میں اور شک ڈالی ہے جو ہم نے منظور کر لی ہے. 13 رکنی جوڈیشل کمیشن تھا جس میں 5 ججز تھے, جس میں اپوزیشن کے 2 پارلیمنٹرینز اور اسی طرح گورنمنٹ سے, اور ایک اور جو ہے نومینی وہ ہمارے جو سول سوسائٹی ہے اس میں سے اسپیکر صاحب کی نومینی. اب پیپلز پارٹی نے یہ کہا ہے کہ جس ہائی کورٹ سے جج ٹرانسفر ہوں گے ان کے چیف جسٹس, اور جہاں جا رہے ہوں گے ان کے چیف جسٹس, وہ بھی اس معاملے میں اس کیس میں جوڈیشل کمیشن کے ممبر ہوں گے اس میٹنگ کے لیے. یہ 15 لوگ بنتے ہیں. تو یہ 15 رکنی کمیشن ایک جج کی ٹرانسفر کرے گا. اس میں کیا میلیفائڈی ہو سکتی ہے اور اس میں کیا کوئی چیز ایسی ہو سکتی ہے کہ جس میں کوئی ذاتیات ہو. یہ قطعی طور پہ جتنا پروپیگنڈا اس حوالے سے ہو رہا ہے وہ صرف بغض اور اناد کی بنیاد پہ مبنی ہے. اس کے اوپر کوئی بھی حقیقت نہیں ہے. اس چیز کو مزید ٹرانسپیرنٹ کیا گیا ہے, شفافیت لائی گئی ہے, اور یہ ہم نے دوبارہ عدلیہ کے پاس اس کو واپس کیا ہے. صحیح. سر آرٹیکل 243 کے اوپر بھی کچھ کنفیوژن ہے. میں یہ اس لیے جاننا چاہ رہی ہوں کہ 243 میں اب ریسنٹلی جو جنگ ہوئی 2025 میں ہم نے دیکھا جس طرح سے ہم نے اپنے ایک دشمن کو جواب دیا, اس میں ایک چیز تو ہمیں پتہ لگی کہ ڈیسیژن میکنگ بہت کاؤنٹ کرتی ہے, اور اگر یونیفارم ڈیسیژن میکنگ ہوگی تو یہ ملک کے لیے بہتر ہوگا, ہمارے دشمنوں کو ہم بھرپور طریقے سے جواب دے سکیں گے. دوسرا, وار ٹرینڈز چینج ہو چکے ہیں. ابھی اگر دیکھا جائے تو پہلے وار کسی اور طریقے سے ہوتی تھی, اب دیر آر سو مینی ڈفرنٹ ویریشنز ان وار.
243 کے اوپر اتنا کیوں ایشو؟ میں نے ابھی دیکھا سوشل میڈیا کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر، کہ بہت زیادہ کنفیوژن کریٹ کی جا رہی ہے، جبکہ اس میں ایسا کچھ نہیں ہے. آپ کیا کہنا چاہیں گے اس پہ؟ اس میں کوئی ایسی نئی بات نہیں ہے، نہ کسی نئی شخصیت کو کوئی نیا عہدہ دیا گیا ہے. وہی عہدے جو اس وقت پاکستان میں موجود ہیں وہی عہدے آپ کے سامنے ہیں، لیکن اس میں ایک چیز کی گئی ہے کہ جو فیلڈ مارشل کا عہدہ ہے جو آرمی ایکٹ میں تھا لیکن کانسٹیٹیوشن میں اسے کوئی مینشن نہیں تھا، کوئی سپورٹ نہیں تھی، وہ کانسٹیٹیوشن کے اندر آ گیا ہے، وہ پاکستان کے آئین کے اندر آ گیا ہے اور یہ خوش آئند ہے. اور دوسرا جو ہے وہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا عہدہ ختم کر کے چیف آف ڈیفنس کا فورسز کا عہدہ کریٹ کیا گیا ہے، اور آرمی چیف جو ہیں وہ چیف آف ڈیفنس بھی ہوں گے. اور جو آپ نے 2-3 لفظ استعمال کیے ہیں کہ کوئک سوئفٹ ڈیسیژن میکنگ، یہ بہت امپورٹنٹ ہے جو اس وقت ماڈرن وارفیئر ٹیکنیکس ہیں اسے پورا کرنے کے لیے، اور اس کا تجربہ ہمیں مارکہ حق میں ہوا ہے. تو یہ تو بہتر ہے اپنے ملک کے دفاع کے لیے. آرم فورسز کی تینوں آرم فورسز کی آپس میں بہتر ایک جو ہے کوآرڈینیشن کے لیے اور سوئفٹ اور امیڈیٹ دشمن کو ریسپانس کے لیے. یہ تو ہے اس کی کل ڈیٹیل. اب اس کی جو سوشل میڈیا کے اوپر جو لوگ تنقید کر رہے ہیں وہ لوگ ہیں جو پاکستان کے اداروں کے، اسٹیٹ کے، اس سے پہلے بھی الزام لگاتے رہے ہیں، جن کا ایجنڈا ہے کہ پاکستان کے اداروں کے خلاف، اسٹیٹ کے خلاف ہرزہ رسائی کرنا. اور اگر تھوڑا سا اور پیچھے چلے جائیں تو جو ان کے آقا ہیں وہ لوگ ہیں جو پاکستان کے دشمن ہیں، پاکستان کی ترقی کے دشمن ہیں، جو پاکستان میں ہمارے میں ڈائریکٹ نام لے لیتا ہے، وہ باقاعدہ فنڈنگ کرتا ہے ایسے لوگ جو سوشل میڈیا پہ موجود ہیں اور پاکستان کے خلاف بکواس کرتے ہیں. ایسے لوگوں کو باقاعدہ فنڈنگ کی جاتی ہے. میں کوئی پی ٹی آئی کا نام لے کے نہیں کہہ رہا کہ وہ غدار ہیں یا وہ ملک دشمنی کر رہے ہیں، لیکن جانے انجانے میں وہ ہمارے دشمن کے ایجنڈے کو تقویت ضرور دے رہے ہیں. جو ہمارے اسٹیٹ کے خلاف اور ہماری ریاست کے خلاف اور ریاستی اداروں کے خلاف انڈیا جو ہے بیک ڈور چینل سے اس وقت کام کر رہا ہے. جنگ تو ہم سے جیت نہیں سکا، لیکن اس کی تمام تر کوشش یہ ہے کہ بیرون ممالک لوگ بیٹھے ہیں وہاں پہ جعلی اکاؤنٹ بنا کے اس طرح کی فیک نیوز، اس طرح کا جھوٹا پروپیگنڈا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو محب وطن پاکستانی ہیں، ہماری جو عقل اور شعور رکھنے والی یوتھ ہے، اسے بالکل کلیئرلی پتا ہونا چاہیے کہ یہ چیزیں ملک کے مفاد میں ہیں، یہ آپ کے ملک کے دفاع کو مضبوط بنانے کے لیے ہیں. آخری بات میں یہ کروں گا کہ مارکہ حق میں جس طرح پوری قوم جس جذباتی انداز سے اکٹھی ہوئی تھی، نوجوان پاکستان کی فوج کے ساتھ بارڈرز پہ لڑنے کے لیے تیار ہو گئے تھے، یہ اس جذبے کی عکاسی کرتا ہے کہ ہم ہر وہ قدم اٹھائیں گے جس سے ہمارا دفاع ناقابل تسخیر ہو اور پاکستان جو ہے سربلند رہے اس خطے میں بھی اور پوری دنیا میں بھی انشاءاللہ. بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. 27ویں آئینی ترمیم کو آج سینٹ میں پیش کر دیا گیا ہے. اپوزیشن جماعتوں کے شور شرابے میں یہ بل پیش ہوا. اپوزیشن جماعتوں کو اس ترمیم سے کیا مسائل ہیں یہ جانیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر سیاستدان اور سابق گورنر سندھ محمد زبیر. بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. سر پہلے تو 27ویں آئینی ترمیم پہ سب کہتے تھے کہ کوئی ترمیم نہیں آ رہی، بہرحال آل آف سڈن ایک سرپرائز ملا عوام کو بھی، اور آج وہ ترمیم جو ہے وہ سینٹ میں پیش بھی ہو گئی ہے. ہم لوگ کو ڈرافٹ بھی مل گیا ہے، بٹ وی آر ناٹ شیور کہ فائنل ڈرافٹ ہے یا اس میں چینجز ہوں گے. جو موسٹلی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری عدلیہ سے جڑی ہوئی ہیں. 49 شکوں میں سے 40 شکیں جو ہے وہ اس وقت عدلیہ سے ریلیٹ کرتی ہیں، جن میں سب سے اہم چیز جو مین چیز ہے وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہیں. اب 26 امینڈمنٹ میں پہلے ہم نے کانسٹیٹیوشنل بینچز بنائے، اب کانسٹیٹیوشنل کورٹس بن گئے. دوسری جو اہم چیز جو ہمیں لگتی ہے وہ یہ ہے کہ ججز کا جو ٹرانسفر ہے، تبادلہ ہے، وہ کیا گیا. سو موٹو کا جو اختیار تھا وہ لے لیا گیا. سر ہاؤ ڈو یو سی دس؟ I think it's a complete collapse of the superior judiciary. کیونکہ دیکھیں نا، ایک آئین کا ایک جو ہم کہتے ہیں نا کہ ستون ہوتا ہے، اس میں ایک جوڈیشل انڈیپینڈنس ایک بہت ہی اہم رول ہوتا ہے کہ انڈیپینڈنٹ آف دی ایگزیکٹو، کیونکہ تاکہ اپنے اپنے پیرامیٹرز میں کوئی کام کریں، اور ایک تلوار لٹکی ہونی چاہیے. ایگزیکٹو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جو مرضی کرے، تو اس کے اوپر ایک چیک اینڈ بیلنس کا ایک نظام ہمارے سن 73 کے آئین میں بھی تھا، اور دنیا کے مختلف جو بھی جمہوریت جہاں بھی ہے وہاں ہوتا ہے. اب جب 26ویں امینڈمنٹ کی تھی، کانسٹیٹیوشنل بینچ بنایا تھا، تو اس میں ایک جو فنڈامنٹل چینج کیا گیا تھا کہ سینیورٹی کا بیسس ختم کر دیا گیا تھا. سینیورٹی کے بیسس میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو پہلے کے جو چیف جسٹسز ہمارے یہ ججز تھے وہ بڑے آئیڈیل تھے، اس میں بہت زیادہ نقصانات تھے.
لیکن اس کو چینج کر کے جب آپ نے ایگزیکٹو کو پاور دے دی اپوائنٹ کرنے کی، کسی سینیورٹی کے بیسس پر نہیں ہوگا، تو یو ایکچولی اسٹارٹیڈ ٹو گیو انسینٹیو ٹو دوز ججز جو حکومت کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے اپنی ججمنٹس میں اینڈ سو آن. اور وہ ہم نے دیکھا کانسٹیٹیوشنل بینچ جب بنا تو کانسٹیٹیوشنل بینچ ایک تو جسٹس منصور سب سے سینئر تھے، ان کو ہٹا دیا گیا، اور وہ ویسے بھی سپریم کورٹ کا باقی جو حصہ تھا وہ تو کچھ کام کا رہا بھی نہیں تھا. اب جو اس سے بھی زیادہ ڈریکونین چیزیں کی گئی ہیں، اور وہ ہے اسٹیبلشمنٹ آف دس جو آپ نے کہا کانسٹیٹیوشنل کورٹ یا جی فیڈرل کورٹ. اس کے جو چیف جسٹس ہوں گے ان کو اپوائنٹ کیا جائے گا پرائم منسٹر. اب آپ خود بتائیں کہ اگر پرائم منسٹر کریں گے ویئر از دا جوڈیشل انڈیپینڈنس؟ اور جو باقی ججز لگیں گے اس میں، اس فیڈرل کورٹ میں یا کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں، وہ پرائم منسٹر لگائیں گے ان کنسلٹیشن ود دی چیف جسٹس ہو ہی ہیز اپوائنٹڈ ہمسیلف. صحیح ظاہر سی بات ہے وہی پرائم منسٹر کی مرضی ہو گئی نا. صحیح تو اور پھر اس میں ایج بڑھا دی گئی ہے، 68 کر دی گئی ہے. سو ابھی جو بھی ججز اس وقت جو سپریم کورٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے لیے فیوچر میں اگر انہوں نے آگے بڑھنا ہے اور 68 ایئرس کی ایج تک جج رہنا ہے تو ان کے لیے ایک انسینٹیو ہے نا صحیح کہ وہ کہ وہ مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ اس لالچ میں اچھے فیصلے دیں گے کہ جی ہمیں 3 سال بعد کانسٹیٹیوشنل بینچ کا ہمیں جج بنا دیا جائے گا. ایبسولوٹلی بھائی، ان اے کنٹری لائک پاکستان ہم پھر آپ چیک اینڈ بیلنس رکھا کیوں تھا؟ تو سر اگر 1973 کانسٹیٹیوشن میں جی چیک اینڈ بیلنس رکھا کیوں تھا؟ تو جج اسی جس لیے وقت رکھا تھا اوتھ نا. اٹھاتا ہے وہ تو اس وقت اس چیز کا اوتھ اٹھاتا ہے کہ اس کے جو ڈیسیژنز ہوں گے وہ فیئر ہوں گے. اور اگر جج اس طرح کسی لالچ میں کوئی فیصلے دے گا تو ان فیصلوں کی کیا پھر حیثیت رہ جائے گی؟ اور اگر ججز کے ضمیر ہیں تو کیا وہ اس سے استعفیٰ نہیں دے دیں گے؟ نہیں، استعفیٰ کیسے دے دیں گے؟ ابھی ایک اور چیز اس میں جو بہت ہی غلط ہے کہ اگر مثال کے طور پر جسٹس منصور کو وہ ٹرانسفر کرتے ہیں، حکومت پاکستان اپوائنٹ کرتی ہے جج آف دی کانسٹیٹیوشنل کورٹ جی ٹو ورک انڈر سے جسٹس امین الدین فار ایگزامپل، اور جسٹس منصور ظاہر سی بات ہے وہ کہیں گے کہ میں نہیں کام کروں گا، تو ہی اسٹینڈز ریٹائرڈ. ریٹائرڈ. اسی طرح سے اگر کسی ہائی کورٹ کے جج کو ٹرانسفر کیا جائے گا اور اگر وہ نہیں مانے، اس کو اٹھا کے اسلام آباد سے کوئٹہ ٹرانسفر کر دیا اور وہ نہیں مانے گا تو ہی اسٹینڈز ریٹائرڈ. ریٹائرڈ. آپ ذرا آپ خود سوچیں نا کہ ہم بھی نوکری کرتے نا، آپ بھی نوکری کرتی ہیں. جی اب اس میں ہمیں ایک رائٹ جو ہوتا ہے ہمارے کام کی وجہ سے ہماری نوکری رہتی ہے. صحیح. اگر آپ نے صرف اس لالچ کے اور پاکستان کی ہسٹری ہے، پاکستان میں ہم کہاں کیسے ڈینائی کر سکتے ہیں کہ یہی سپریم کورٹ تھی جنہوں نے 4 مارشل لاز کو جسٹیفائی کیا. یہی سپریم کورٹ تھی جس نے جنرل پرویز مشرف کو ورتی میں کہا کہ آپ کانسٹیٹیوشن میں 3 سال تک جو مرضی چینجز کرتے رہیں. یہی سپریم کورٹ تھی جس نے ذوالفقار علی بھٹو کو لٹکا دیا تھا. تو آپ خود بتائیں نا، ایک ایسے بیک گراؤنڈ میں، ایک ایسی کنٹری میں جہاں میرٹ بہت کم رہتی ہے، وہاں اگر آپ اس قسم کی چیزیں کریں گے تو پھر اس میں کیسے ہمارے ایک سوسائٹی میں کیسے ایک ماحول کریٹ ہوگا جس میں. سر میں یہ ججز کے تبادلے پہ مزید آپ کی مطلب خود سے میں اپنے لیے ایک نالج چاہتی ہوں کہ اگر میں اس آرگنائزیشن میں کام کر رہی ہوں اور مجھے آج چینل والے کہہ دیتے ہیں کہ کل سے آپ کراچی سے اپنا شو کریں گی، تو اگر مجھے نوکری کرنی ہے اور مجھے کام کرنا ہے تو میں تو کراچی بھی جاؤں گی. تو ججز کی مرضی شامل ہونا نہ ہونا اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر جج نے کام کرنا ہے، وہ جج بنا ہے، تو اس کو تو کہیں پہ بھی کام کرنا چاہیے. نہیں، کہیں بھی کام ہو تو ظاہر سی بات ہے آپ نے بنا دیا تو کہیں بھی کرنا چاہیے. جی لیکن اگر ایک جج ہمارا ایک بیک گراؤنڈ ہے، اس بیک گراؤنڈ میں اگر ہم ایگزیکٹو کو یہ پاور دیں گے کہ وہ جج کو ٹرانسفر کرے تو پھر ایک مسئلہ آتا ہے نا. اگر اسلام آباد ہائی کورٹ میں آپ کے 5 ججز ایسے بیٹھے ہیں جو کہ سپریم کورٹ میں اپنا کیس لے کے چلے گئے، اس میں سے جسٹس بابر ستار کو اٹھا کے وہ ٹرانسفر کر دے، دے ول فنش ہم نا، بیکاز دے ڈونٹ وانٹ. وہ دیکھیں ہمارے یہی ملک ہے، یہی کورٹس ہیں. پچھلے تقریباً 1.5 سال پہلے، تقریباً یا 2 سال پہلے، ججز نے ایک اوپن لیٹر لکھا چیف جسٹس آف پاکستان کو کہ جی ہمیں فیصلے کروانے کے لیے ڈرایا جاتا ہے، دھمکایا جاتا ہے، چیز کیا جاتا ہے، ٹیپ کیا جاتا ہے ان کی چیزوں کو. یہی ہے نا، یہی ملک ہے نا. ابھی آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کی اتنی ہمت کیسے ہوئی، تو ابھی تو قانون میں نہیں تھا کہ ان کو آپ ہٹا سکیں. اب آپ کے پاس ایک بڑا سمپل سا آ گیا. آپ کو پتا ہے کہ جسٹس منصور جو ہیں وہ تھوڑے سے انڈیپینڈنٹ جج ہیں. آپ نے اس کو ختم کرنے کے لیے سمپل کرنا ہے کہ آپ نے کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں کسی کے انڈر لگا دینا، جونیئر جج کے انڈر. ہی ول ناٹ ایگری ٹو ٹرانسفر. صحیح. سر اب جو سو موٹو کو ختم کیا گیا، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں نا، میں نے کہا نا جوڈیشری کو تو بالکل ختم کر دیا نا، بالکل ہی ختم کر دیا. مطلب میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ جس طرح
ابھی تک جو الفاظ تھے جو ڈیفائن کرتے تھے ہمارے سپریم کورٹ کو، سپریم کورٹ آف پاکستان، اب وہ سپریم کورٹ آف پاکستان نہیں رہے. صحیح ہاں، سر، اگر وہ آپ کہہ رہے ہیں ہائیسٹ کورٹ کہ جوڈیشری کو ختم کر دیا گیا، پاکستان نہیں ہے. جی جی جی، چیف جسٹس آف سپریم کورٹ ہوگا، اور پاکستان کا چیف جسٹس آف فیڈرل کورٹ کوئی اور ہوگا. صحیح. اچھا سر، اگر میں بات کروں کہ 27ویں ترمیم آئے گی، 28ویں آئے گی، ہر دفعہ ہر چیز کا ایک سیزن 2 ہوتا ہے. کل کو جب سیزن 2 آئے گا اور موجودہ حکومت اپوزیشن میں بیٹھی ہوگی تو کیا یہ ترمیم ان کے گلے نہیں پڑے گی؟ میں اس چیز پر وہ نہیں کرتا کہ جی ان کے گلے پڑے گی یا نہیں پڑے گی. دیٹ از ناٹ دا پوائنٹ. رانگ از اے رانگ، ویدر جو آج بنانے والے ہیں ان کے لیے مشکلات پیدا ہوں. پوائنٹ یہ ہے کہ یہ ہم کو سب کو پتہ ہے پاکستان کی ایک تاریخ ہے. اس تاریخ میں ہم نے دیکھے بڑے بڑے آئے ڈکٹیٹرز، انہوں نے آئین لے کے آئے، جس طرح جنرل ایوب خان، فیلڈ مارشل ایوب خان نے اپنا 1962 کا آئین لے کے آئے. کیا ہوا؟ جس دن انہوں نے ریزائن کیا ہے اس کے 3 منٹ کے بعد، پورے 3 منٹ کے بعد انہی کا آئین بنایا ہوا تھا، وہ ایبروگیٹ کرتی ہے ان کے سکسیسر نے، جنرل یحییٰ خان نے. تو یہاں تو نظام چلتا نہیں ہے. یہ بھی 1 سال چلے، 4 سال چلے، 5 سال چلے، نو ون کین پریڈکٹ. بٹ جب ہوگا تو ایک امپلوژن ہوگا and the entire system will collapse. entire system will collapse. یہ 26ویں امینڈمنٹ، 27ویں امینڈمنٹ، یہ سارا ایک مرحلہ ہوگا. یہ وہی پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل این ہے جنہوں نے 7-8 مہینے کی ایفرٹ کر کے، اور آپ کو پتہ ہے کہ 18ویں ترمیم لے کے آئے تھے، اس کو ریورس کرنے کے لیے جو جنرل پرویز مشرف نے آئین کو بگاڑا تھا. تو یہ میں تو حیران ہوں کہ اس وقت، اور بائی دا وے ان سب کو ایوارڈز ملے تھے. 29 جو کمیٹی کے ممبران تھے ان کو سب کو ہائیسٹ نیشنل ایوارڈ بھی ملا تھا کہ جی آپ نے 18ویں، اینڈ دیٹ واز اے ریمارک. تو اب پھر یہ اگلے 5 سال کے بعد یا 3 سال کے بعد یا 6 سال کے بعد پاکستان کے عوام یہ دیکھیں گے کہ سارا پروسیس ریورس ہو رہا ہے. فیڈریشن کی جڑیں ہل جاتی ہیں یہ سارا کرنے سے. آئین میں ترمیم مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ایک پاکستان کے عوام، پہلے تو میں نے آپ نے ٹویٹس کا ذکر کیا، سب سے پہلے تو میں نے یہ ٹویٹ کیا تھا کہ یہ پارلیمنٹ کو تو اختیار ہی نہیں ہے امینڈمنٹ کرنے کا. وہ تو بعد کی بات ہے کہ اس میں ہے کیا. پہلے تو دے آر سٹنگ آن اے اسٹولن مینڈیٹ. ہاؤ کین سم ون سٹنگ آن اے اسٹولن مینڈیٹ اسٹارٹ ٹو کمپلیٹلی ڈسفگر دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان؟ بالکل. 27ویں آئینی ترمیم کے قانونی اسپیکٹس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر قانون حافظ احسان کھوکھر. سر بہت شکریہ پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. 27ویں آئینی ترمیم کا ایک بڑا ہوا تھا، مطلب ہم سوالات کرتے تھے وزراء سے، وہ کہتے تھے کہ ابھی نہیں آ رہی، اور اسی طرح مطلب اچانک سے آ گئی. ایک ٹویٹ کے ذریعے ہمیں پتہ لگا. آج ڈرافٹ بھی سامنے آ گیا ہے. اب سر جب ہم نے ڈرافٹ پڑھے تو اس میں دیکھا ہے کہ 49 شکوں میں سے جو 40 شکیں ہیں وہ ساری کی ساری جو ہماری عدلیہ ہیں اس سے ریلیٹ کرتی ہیں، جس میں سب سے مین چیز جو ہے کہ ایک بڑا جو آئینی عدالت اور ججز کا تبادلہ ہے. اب آئینی عدالت پہ ایز اے لے مین اگر کوئی یہ جاننا چاہے کہ کیا ایشو ہے، کیونکہ اپوزیشن تو کچھ ایسا ایک تاثر دے رہی ہے کہ آئینی عدالت میں پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، تو ہم آپ کا اس میں ایک آپ کا انپٹ جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارے تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ آئینی عدالت کیا ہے اور اس میں کیا کیا اچھائیاں ہیں اور اس میں اگر برائیاں ہیں تو کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو یہ ہے کہ دنیا بھر کے اندر ہر کانسٹیٹیوشن کے اندر ایک کانسٹیٹیوشنل اسکیم ہوتی ہے جسٹس سیکٹرز کو ڈیل کرنے کے لیے، اور وہ ٹریڈیشنلی جو ہے وہ چلتا ہے. مثلا جیسے سول کورٹس ہیں، آپ کی ریونیو کورٹس ہیں، آپ کی ہائی کورٹس ہیں، آپ کی سپریم کورٹ ہے، یہ ایک سسٹم چلتا ہے. اس کے بعد ایک دور آیا کہ اسپیشلائز کورٹس کا آ گیا. آپ کے پاس کسٹمز آ گئے، آپ کے پاس ٹیکس آ گئے، آپ کے پاس کمپٹیشنز آ گئے. اس کے بعد جب آگے دور آیا تو لوگوں کے لیگل جو کمپلیکیٹڈ ایشوز تھے اس کے لیے جو ہے لوگوں نے کانسٹیٹیوشن ٹچ سٹون پہ جانا شروع کر دیا. آپ امیجن کریں نا کہ 47 سے پہلے یا 56 کے اندر یا 73 سے پہلے یا اس کے بعد جو تھا کتنا کو فنڈامنٹل رائٹس کے اوپر جو لوگ جا کے لیٹیگیشن کرتے، روٹین کی ایک لیٹیگیشن تھی اور چیزیں چل رہی تھی. اب یہ ہے کہ جب پاکستان کے علاوہ دنیا بھر نے ایک ایکسپیرینس کیا، تقریباً 40 ممالک سے زیادہ کانسٹیٹیوشن کورٹس بنی، اور انہوں نے کہا یار اس طرح کر لیتے ہیں کہ پریورٹی عام آدمی ہے کہ اس کے جو رائٹس ہیں، اس کے جو لائبلٹیز ہیں یا اس کے جو انفورسمنٹس ہیں، کانٹریکٹس ہے، انہیریٹنس ہے، کرمنل میٹرز ہیں، سارے جو ہیں ان کے لیے ایک علیحدہ فورم کر لیتے ہیں. اور جو گورنمنٹ میٹرز ہیں جس کے اندر آپ کا انٹرپریٹیشن آف لا ہے، ایڈوائزری جورسڈکشن ہے، یا پروونس کا یا فیڈرل گورنمنٹ کا کوئی ایشوز ہے، یا آپ کے انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں، ان کو ایک اسپیشل فورم کے اندر لے جاتے ہیں. اور وہ انہوں نے سب سے پہلے جو تھا دنیا کے اندر ایک ٹاپ لیول پہ آیا کہ نیچے ایک ہیرارکی چلے، اور ٹاپ لیول کے اندر جو آپ کی بلاکڈ ہو جاتی ہے ایئرز اینڈ ایئرز جو ہے
اس کو انہوں نے سائڈ لائن یعنی کہ ایک طرح سے آرگنائزڈ کر دیا. اب سر یہ آرگنائز تو ہو گیا. اب یہ ہے کہ سوزین ہوا آگے سے یہ ہے کہ اگر آپ پچھلے 12 14 15 سال کے اندر ان ساری پولیٹیکل پارٹیز کی اسٹیٹمنٹ دیکھ لیں تو سارے اس چیز پہ اتفاق تھا. مثلا پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این نے تو سی او ڈی کر دیا کہ جی کانسٹیٹیوشنل کورٹ بننی چاہیے. اس کے بعد پی ٹی آئی نے بھی انڈورس کیا, جے یو آئی نے بھی انڈورس کیا, ساری پولیٹیکل پارٹیز نے کہ یار ایک علیحدہ اسٹرکچر ہونا چاہیے تاکہ عام آدمی, آپ بھی لوئر ہیں, آپ نہیں دیکھتے کہ 20 سال لوگوں کے کیسز چلتے رہتے ہیں, یا کتنی کو ہماری ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کی پریورٹی جو ہے وہ کرمنل اپیلز ہیں یا پریمپشنز کے کیسز ہیں یا سول اپیلز ہیں. مجھے بتائیں ججز کے ٹرانسفر کی جو بات ہو رہی ہے اس پہ بھی بڑی کنٹروورسی بن رہی ہے, خاص طور پہ پی ٹی آئی کی طرف سے, یا اوور آل ایک امپریشن ایسا آ رہا ہے کہ جی کچھ ججز جو تھوڑے باغی ہو رہے تھے یا وہ لیٹرز لکھ رہے تھے, یہ شاید ان کو ٹرانسفر کرنے کے لیے سب کیا جا رہا ہے. سوزین یہ ہے کہ ہم نے جو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہے اس کے سٹینڈرڈ ذرا جو ہمارے ملک کے اندر, ہم یہ کہتے ہیں کہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری یہ ہے کہ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ خود ہی اپنے ججز لگائے. اگر کوئی اور کام یہ کرتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عدلیہ کی آزادی متاثر ہے. اگر یہی پرنسپل ہے تو آپ ماشاءاللہ زبردست لا کی اسٹوڈنٹس ہیں, دنیا کے کتنے ممالک کے اندر جوڈیشری صرف خود ہی اپوائنٹمنٹس کرتی ہے, کہیں ایگزیکٹو کرتی ہے, کہیں مل کے کرتے ہیں, کہیں پارلیمنٹ کرتی ہے. اچھا ایک آ گیا. دوسرا ہمارا یہ ہے کہ جی جو ججز کی اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ بھی صرف جوڈیشری کرے. دنیا کے کتنے ملک ہیں جس کے اندر اکاؤنٹیبلٹی جو ہے, انڈیا کے اندر اکاؤنٹیبلٹی پارلیمنٹ کرتی ہے, ان کی اپوائنٹمنٹ چیف جسٹس اور ایگزیکٹو کرتا ہے. امریکہ کے اندر اور ہے. تیسرا ٹرانسفر آف ججز کی بات ہے. دنیا کے میں ابھی بھی میں ایک پروگرام میں تھا, میں نے کہا جی کوئی ایک ایگزامپل آپ بتائیں کہ دنیا کے کسی لا کے اندر کانسٹیٹیوشن میں اس جج کو جب آپ نے ٹرانسفر کرنا ہے تو اس کی کانسنٹ ریکوائرڈ ہے کہ اس کی کانسنٹ کے بغیر آپ ٹرانسفر نہیں کرتے. انڈیا کے اندر درجنوں کے حساب سے آئے ہیں. کون کرتا ہے؟ چیف جسٹس. اب انہوں نے ایک کمیٹی بڑی کر دی ہے کہ وہ کرے, اور اس کے بعد یہ ہے کہ اگر وہ جج جو ہے اس سے اگریڈ ہے وہ ایک ریپرزنٹیشن کر سکتا ہے. تو ججز ہم ہو یہ گئے ہیں کہ پرابلم آتا ہے کہ ہم یا تو پرسن اسپیسیفک ہو جاتے ہیں یا ہماری ٹائمنگ غلط ہو جاتی ہے, اور نمبر 3 یہ ہے کہ ہم نیریٹو جب بلڈ کرنے لگتے ہیں تو اس سے ہم کانسٹیٹیوشنل اسکیم سے نکل جاتے ہیں. اب پچھلے 50 سال کے اندر جو ہے 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے آپ مجھے بتائیں کہ ایک جج سے دوسری جج, سوائے بلوچستان ہائی کورٹ کے اندر جو ججز, جب سندھ ہائی کورٹ سے بلوچستان بنا تو ججز کے کتنے ججز ٹرانسفر ہوئے ہیں جی آپ کے سامنے نہیں ہے. یہ تو آپ کا پوائنٹ آ گیا. اب مجھے ایک اور چیز اسی میں سمجھ نہیں آ رہی کہ a judge of high court who does not accept the transfer under this article shall be deemed to have retired from his office. مطلب اگر وہ نہیں کرا تو اسے ہم کہیں گے گھر جاؤ. نہیں دیکھیں نا, یہ ہے کہ دنیا کے دوسرے ممالک کے اندر یہ ہے کہ آپ ریفیوز کر نہیں سکتے, لیکن ہمارے ملک کے اندر ایک ریفیوزل کا کانسیپٹ ہے نا کہ جی ہم میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. پاکستان کا جوڈیشل کمیشن جو 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے تھا, اس نے سندھ کے چیف جسٹس کو جو ہے وہ ایڈ ہاک جج کے طور پہ جو ہے سپریم کورٹ کے اندر ایلیویٹ کر دیا. آج بھی وہ سپریم کورٹ کے اندر جوڈیشل کمیشن کے منٹس ہیں. اس چیف جسٹس نے کہا جی میں تو نہیں آؤں گا, اگر مجھے آپ نے لے کے آنا ہے تو میں صرف اور صرف ایز اے پرماننٹ جج کے طور پہ آؤں گا. اور ہماری وہاں کی بار ایسوسیشن جو تھیں وہ اس چیف جسٹس کے پیچھے کھڑی ہو گئیں. تو ڈیفائنس تو آپ کے سامنے نظر آتی ہے. تو اب اگر ڈیفائنس آپ کی ہے کہ اگر آپ ایک نمبر 1 یہ ہے کہ آپ نے اوتھ لیا ہے کانسٹیٹیوشن کا, اب اس کانسٹیٹیوشنل میکنزم کے اندر جو ہے اگر ویزا ورس چلا جائے کہ کیوں ایسی چیز ہے کہ جی میں آپ کے نہیں ہے, پروونسز کے اندر جو ہائی کورٹس بنی ہوئی ہیں ہر جج کی پریورٹی ہے کہ میں پرنسپل سیٹ پہ رہوں, وہ دوسری جگہ نہیں جانا چاہتا. اور اگر وہ سمجھتا ہے کہ وہ پنشمنٹ ہے تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ کانڈکٹ کا بھی ایشو ہے. اگر ججز ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جاتے ہیں یا اس جگہ جا کے کام کرتے ہیں تو کام تو انہوں نے انصاف کا ہی کرنا ہے نا. یہ کیا اس چیز کے اندر کیونکہ میرے ذہن میں بہت سوالات ہیں اور وقت کی قلت ہے. مجھے ایک اور چیز بتائیے گا کہ یہ فائنل ڈرافٹ ہے یا اس کے بعد کوئی ڈرافٹ آ سکتا ہے؟ سوزین یہ ہے کہ جتنی بھی آپ کے ملک میں میجر امینڈمنٹس آئی ہیں, 8ویں آئی ہے, 17ویں آئی ہے, 18ویں آئی ہے, 19ویں آئی ہے, 25ویں آئی ہے, 26ویں آئی ہے, وہ ڈائریکٹ پارلیمنٹ کے اندر لیٹ ڈاؤن ہوئی ہے. اور وہاں کے اوپر جو ہے یکدم ووٹنگ سٹارٹ ہوتی ہے, بزنس کو سسپینڈ کیا جاتا ہے اور پھر ہم بحث شروع کر دیتے ہیں جو آج نہیں آ رہی کہ جی ان کو کیوں نہیں اسٹینڈنگ کمیٹیز کے اندر بھیجا گیا. یہ پہلی امینڈمنٹ آپ کے سامنے آ رہی ہے 27 جس کے اندر دونوں ہاؤسز نے ریزولوشن کر کے اس کو اکٹھا کیا ہے. 3 جگہ میجر امینڈمنٹس آئیں گی. ایک یہ آئیں گی کہ جو ایم کیو ایم کے کنسرنز سے آرٹیکل 140A کے اندر اور پینڈنگ بل پڑا ہوا ہے اس کے متعلق ڈیفینیٹلی آرٹیکل 140A کو ٹون ڈاؤن کیا جائے گا. اس کے بعد دوسری جو امینڈمنٹ آئے گی وہ آئے گی آپ کی بلوچستان کی جو سیٹس ہیں اس کے متعلق. دس از ناٹ دا فائنل. یہ آپ کو ایک وہ آیا ہے کہ جو آپ نے ایک ہوا سمجھا ہوا تھا کہ جی پتہ نہیں کیا آئے گا,
اس کے اندر کانسٹیٹیوشنل کوڈ پہلے ہی آ گئی. 243 جو ہے یہ اس میں اسی پہ آ رہی تھی کہ بڑے اس پہ کنفیوژن کریٹ کی جا رہی ہے. کیا ایسا تو کچھ نہیں ہے اس کے اندر؟ 243 آپ دیکھ لیں, اس میں کہاں اب سیولین کا جو ہے سپرامیسی کمپرومائز ہوئی ہے. اب یہ ہے کہ جو اپوائنٹمنٹس تھیں اس کو آپ نے ایک سینرجائز کر دیا ہے, ایک نیشنل کمانڈ بنا دیا ہے, پرائم منسٹر کو اپر ہینڈ دیا اس کو دیا, اور وہ دنیا کے دوسرے ممالک میں ہے نا. جب 1998 کے اندر ہمارا کارگل کا انڈیا کے ساتھ ہوا, اسی دن ریکمنڈیشنز تھیں کہ تینوں سروسز کو کسی ایک جگہ کریں. ہم نے جو جوائنٹ چیف تھا اس کو ایک کوارڈینیٹنگ لیول پہ 76 میں بھٹو صاحب نے بنا دیا اور پھر ہم نے کانسٹیٹیوشن میں ڈال دیا. لیکن اس کے بعد یہ ہے کہ اس کوارڈینیٹنگ سے چیز آگے بڑھ, اب آپ کو آپریشنل چاہیے. اب ساری جو فورسز, اگر آپ نے انڈیا کے خلاف لڑا ہے یا امریکہ بھی جہاں جہاں ہے, امریکہ کا اپنا ایک کوارڈینیٹنگ میکانزم جو چیف ہے, برطانیہ کا CDS اپنا ہے, انڈیا کا اپنا ہے, چائنا کا اپنا ہے, ٹرکی والوں نے بنایا ہے کہ تینوں کو سینرجائز کریں, ان کی ریکروٹمنٹ, ان کی ٹریننگ, ان کا آپریشن, انٹیلیجنس اکٹھا کر کے. تو ایک پرنسپل ملٹری ایڈوائزر جو ہے وہ چلا گیا. اور دوسرا جو بار بار بات کی جاتی ہے فیلڈ مارشل کا, دنیا کے اندر فیلڈ مارشل از ناٹ این اپوائنٹمنٹ جی, اٹ از اے سیریمونیل ریکگنیشن آف اے ملٹری سروسز جی. اور جب آپ کسی کو ایک دفعہ دے دیتے ہیں, جیسے برطانیہ کے اندر جو ہے وہ جتنے بھی انہوں نے بنائے فیلڈ مارشل جو وہ ٹل ڈیتھ بنتے ہیں, کسی کو ایک کو آپ نے واپس نہیں لیا. اس کے بعد یہ ہے کہ ہاؤس آف لارڈز کے اندر جو لارڈ بنتے ہیں اس کے کبھی واپس درست ہے نا کہ یہ ایک بیانیہ بنایا جاتا ہے, عوام کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس میں ہے کیا, اور ایک من گھڑت کہانی بنائی جاتی ہے, پھر سوشل میڈیا پہ سب ری ٹویٹ کرتے ہیں, فارورڈ کرتے ہیں, اور پتہ نہیں ہوتا کہ پیچھے ریزن نہیں. میں جو میری اور آپ کی ڈسکشن ہوتا ہے, دوسرا یہ ہے کہ جب آپ زیادہ گیسٹ بلا لیتے ہیں تو اس کے اندر پولیٹیکل اینگل جو ہے وہ زیادہ نکل جاتا ہے. جب وہ پولیٹیکل اینگل کانسٹیٹیوشنل میٹرز کے اندر نکلتا ہے تو اصل چیز چھپ جاتی ہے, پھر لائکنگ ڈس لائکنگ اور بلیم گیمز کے اندر چلا جاتا ہے. بس وہ کیونکہ اب مجھے بریک کی طرف جانا ہے, مجھے ایک یس اور نو میں کہ کیا 28ویں ترمیم آئے گی؟ میرا خیال یہ ہے کہ اگر ہم نے کانسٹیٹیوشنل کورٹس, ہائی کورٹس کے اندر نہ بنائی جس طرح سپریم کورٹ کے اندر ہے, تو الٹیمیٹلی ہمیں وہاں پہ جانا پڑے گا. چونکہ وہاں پہ پھر بات آئے گی کہ جوڈیشل کمیشن جو ہے سندھ ہائی کورٹ کے مخصوص جج لگا رہا ہے, پنجاب نے ابھی تک ریزولوشن پاس نہیں کی, سندھ اور بلوچستان نے نہیں کی, KPK نے نہیں کی, تو ویکیوم کے اندر وہ چیز رہے گی. ابھی بھی اس پہ بھی جانا چاہیے, اور ڈسٹرکٹ جوڈیشری جو ہے اس کو بھی پارٹ آف دا کانسٹیٹیوشن کر کے میجر ریفارم سرجری کے اندر جانا چاہیے, تاکہ جینوئنلی پاکستان کے عام آدمی کو اس کا ریلیف پہنچے. بہت شکریہ سر, پروگرام میں اپنا قیمتی وقت. ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے, کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.